اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انفطار، ایسا دن آنا لازمی ہے جب یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مجرموں کو مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو پروردگار کی کریمی کے سبب ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نے تم پر معزز لکھنے والے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور نابکار دوزخ میں۔ اس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ ایسا وقت آنے والا ہے جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں وہ دھوکے میں نہ آئیں کہ بس کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں، اس سے دھوکے میں نہیں۔ یہ تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ لوگ اصلاح کر لیں اپنی، لیکن اصلاح کی توفیق نہیں ہو رہی تو اور زیادہ بغاوت میں بڑھے جا رہے ہیں، تو اس سے دھوکہ میں نہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، سارا نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں درم برم ہونا ہے، اور پھر فیصلہ اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہرحال سورہ مطففین، اس میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے کہ دوسروں سے لینا ہو تو پورا ناپ تول کر لیں اور دینا ہو تو ڈنڈی ماریں۔ یہ بد دیانتی آخرت کے محاسبے سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب آپ وہاں نہیں گئے تھے تو وہاں لوگ ڈنڈی بہت مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فوراً یہ صورت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تو اس دن کے بعد میں مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر بالکل کم تولنا، ناپنا یہ بالکل بند کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ان حضرات نے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، اس سے پہلے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت سے غفلت میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ وہ انسان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، تب یہ بے ایمانی کرتا آدمی، ورنہ اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر کبھی اس طرح نہیں کر سکو۔ دوسرے کا حق ہے، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو صحابہ سے، انہوں نے کہ جی مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا، ڈھیر ساری پہاڑوں کے برابر، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے کچھ لیا ہوگا، اس کا واپس نہیں کیا، کیونکہ لوگ آئیں گے وہ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کی نیکیوں میں سے لوگوں کا مطالبہ پورے کر دیے جائیں گے، پھر اور آئیں گے، پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے بدعمالیاں اس کے اوپر لاد کر ڈال دی جائیں گی۔ کیونکہ میری امت کا مفلس یہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر جائے گا لیکن اس کے سب ختم ہو جائیں گی، اوروں کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ آخرت کے محاسبہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی سے مجرموں کی رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں گم ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ سورہ انشاق، زمین اور آسمان ایک دن پاس پاس ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ انہیں ایسا حکم دے گا، وہ بے چوں اچرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اس روز جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے
اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادت سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اور اس روز جزا و سزا کا ہونا اتنی ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ سورہ بروج کافر اہل ایمان پر جو ظلم و ستم توڑ رہے تھے اس پر انہیں تسلی دیتے ہوئے اصحاب الاخدود کا واقعہ سنایا، جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا۔ ایمان لانے والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہ کیا۔ اس طرح اب اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی سختیوں کو گوارا کر لیں مگر ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ ظالموں سے کہا کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں کے انجام سے سبق لیں۔ اس کے بعد سورہ طارق، کائنات کے سیاروں کا نظام گواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ خود انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا، اور جو نظام دیکھ رہے ہو سیاروں ستاروں کا نظام، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ اور انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، پر جو اللہ اسے وجود میں لایا وہ یقیناً اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تاکہ اس کے تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کی سزا بھگتنے سے کوئی اسے بچا نہ سکے گا۔ خاتمہ پر بتایا گیا کہ کفار سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چالوں سے قرآن والوں کو زک دے دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ سورہ اعلیٰ، اللہ کے ہر کام میں ایک ترتیب اور تدریج ہے جو تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ گنجان اور سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی نعمت قرآن بھی آپ درجہ بدرجہ نازل ہوگی، یاد کرائی جائے گی، اور آپ اس کے ایک حرف کو بھی نہ بھولیں گے۔ اسی طرح پیش آنے والی مشکلات کے اندر سے بھی وہی آہستہ آہستہ نکالے گا۔ بتایا کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کو تیار ہو اسے نصیحت کیجیے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیے۔ لوگوں کو ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کے انجام کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو فانی اور آخرت باقی ہے جس کی نعمتیں دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔